بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عنبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 12 قبر کی آواز کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، تو پیارے لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دعوت سے ایک روز پہلے گورنر بھی شاہی محل میں آ گیا۔ وہ عنبر اور ناگ پھنی کو بھی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا۔ عنبر نے اپنے دوست ناگ پھنی کا یہ کہہ کر گورنر ڈیوس سے تعارف کروایا تھا کہ یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑی بوٹیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ گورنر نے عنبر کو ساتھ لیا اور شام کے کھانے پر سیزر کے پاس آ گیا۔ اس نے سیزر سے عنبر کو ملوایا۔ عظیم بادشاہ، آپ کا اقبال بلند ہو۔ یہ نوجوان جس کا نام عنبر ہے تبت سے اسکندریہ میں آیا ہے اور بڑا ہی لائق حکیم ہے۔ اس نے میری بیماری کا علاج کیا اور میں تندرست ہو گیا۔ سیزر نے عنبر سے ہاتھ ملایا اور کہا، تبت میں کس بادشاہ کی حکومت ہے؟ عنبر نے کہا، عظیم بادشاہ سیزر، تبت میں ایک ایسے راجہ کی حکومت ہے جو ایک مذہبی آدمی ہے۔ وہاں کے لوگ مذہب پر یقین رکھتے ہیں اور مذہب کے نام پر ہی زندہ رہتے اور مرتے ہیں۔ سیزر نے مسکرا کر کہا، ہم ایک دن عظیم روم کی سلطنت کو بھی تبت تک بڑھا دیں گے۔ عنبر نے کہا، عظیم بادشاہ، تبت کے لوگ امن پسند ہیں اور اپنے راجہ سے بڑے خوش ہیں۔ وہ آپ کو بھی پسند کریں گے اس لیے کہ آپ بھی انصاف پسند اور نیک بادشاہ ہیں۔ سیزر عنبر کے اس جواب پر خوش ہوا۔ تم نے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا کہاں سے سیکھا؟ عنبر نے کہا، یہ کام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ عظیم بادشاہ، میرا باپ ایک ماہر حکیم تھا اور وہ کھوپڑی کھول کر بھی علاج کر سکتا تھا۔ سیزر نے حیرانی سے پوچھا، کیا اس نے کھوپڑی کھولنے کا فن پرانے مصریوں سے سیکھا تھا؟ عنبر کے منہ سے نکل گیا، وہ خود قدیم مصر سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ سیزر نے حیرانی سے پوچھا۔ عنبر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس کے منہ سے بے خیالی میں سچی بات نکل گئی ہے۔ اس نے جٹ سے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ عظیم بادشاہ کہ میرے باپ نے انسان کی کھوپڑی کھول کر پھر بند کرنے کا فن ایک ایسے خاندان سے سیکھا تھا جس کا تعلق پرانے مصریوں کے حکیم خاندان سے تھا۔ سیزر مسکرایا اور کہنے لگا، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے دربار میں ایک قابل حکیم کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم گورنر کے بھی شکر گزار ہیں جس نے ہمیں تم سے ملوایا۔ ہم آج سے تمہیں اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تم شاہی خاندان کا علاج کیا کرو گے۔ عظیم بادشاہ سیزر، میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ رات کا کھانا عنبر نے سیزر اور دوسرے درباریوں کے ساتھ مل کر کھایا۔ جب وہ واپس سرائے میں آئے تو اس نے ساری کہانی اپنی صاحب دوست ناگ پھنی کو بھی سنائی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ ناگ پھنی اگرچہ اس کے ساتھ تھا مگر دربار میں کھانے کے وقت اس نے اسے سرائے میں بھجوا دیا تھا، کیونکہ سیزر کے دربار میں کھانے پر گورنر نے صرف عنبر ہی کو اجازت حاصل کی تھی اور بغیر اجازت کے سیزر کی دعوت میں کوئی غیر شخص شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران میں ناگ پھنی نے بروٹس وغیرہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے عنبر سے کہا، یہ شخص بروٹس مجھے خطرناک لگتا ہے مگر وہ سیزر کا دوست ہے۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس آدمی کی وفاداری پر شبہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ تمہارا وہم ہے۔ ناگ پھنی نے کہا، نہیں عنبر، مجھے کبھی کسی کا بات کا وہم نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ حقیقت کو دور سے ہی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سیزر کو ان لوگوں کے بارے میں خبردار کر دو؟ کوشش کروں گا۔ کیا کلوپترا سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ نہیں، وہ شاہی حرم میں ملکہ روم کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے شاہی محل میں ناگن کی بو آئی تھی۔ مجھے کلپترا ایک ناگن محسوس ہوتی ہے۔ عنبر اس پر بہت ہنسا۔ اگلے روز شاہی محل میں زبردست دعوت تھی۔ سارا محل روشنی کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ شمعیں جگہ جگہ روشن تھی۔ محل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کارتاجنہ سے سیزر کا دوست انتنی بھی نہیں پہنچ سکا تھا، وہ رستے میں ہی تھا۔ سیزر کا خیال تھا کہ دعوت کے وقت تک پہنچ جائے گا مگر وہ نہ آ سکا۔ سیزر باز مجبوری کی وجہ سے دعوت ملتوی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ کلوپترا کی دعوت زوروں پر تھی۔ کلوپترا بے حد قیمتی اور خوبصورت لباس پہن کر تخت پر بیٹھی تھی۔ سیزر بھی اپنے شاندار شاہی لباس میں سر پر سونے کا تاج رکھے دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس کی بیوی کا آج دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔
اس نے سیزر کو کہا تھا، پیارے سیزر، کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم یہ دعوت ملتوی کر دو۔ وہ کیوں؟ وہ کس لیے؟ جانے کیوں آج میرا دل بری طرح دھڑک رہا ہے۔ سیزر نے کہکا لگا کر کہا، تمہیں تو خواہ ہاں وہم ہو گیا ہے۔ بھلا میں صرف اس لیے یہ اتنی بڑی دعوت کیسے ملتوی کر سکتا ہوں کہ تمہارا دل بری طرح دھڑک رہا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ باہر کے ملکوں کے سفیر کیا کہیں گے؟ سیزر ہنسی خوشی دربار میں آ گیا۔ سفیروں نے آگے بڑھ کر سیزر سے ہاتھ ملائے۔ درباری اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ دعوت شروع ہوگی۔ ہر طرف ہنسی خوشی اور کہکوں کے فوارے پھوٹنے لگے۔ امبر اور ناگ پھنی بھی دور ایک طرف فوارے کے پاس بیٹھے مور کے کباب کھا رہے تھے۔ کلوپترا سیزر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور مسکرا کر مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ بروٹس اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا بڑی مکار نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سارے ساتھیوں نے اپنے سفید لبادوں کے اندر لمبے لمبے خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ بروٹس آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیزر کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، سیزر، سماریا کا سفیر آپ سے کچھ خاص بات علیحدگی میں کرنا چاہتا ہے۔ سفیر نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ ساتھ والے ایوان میں۔ بروٹس سیزر کو لے کر ساتھ والے ایوان میں ستونوں کے پیچھے آ گیا۔ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے مطابق ہو رہا تھا۔ بروٹس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھی بھی خنجر لبادوں کے اندر چھپائے چلے آ رہے تھے۔ جب سیزر ساتھ والے ایوان میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سیزر نے پلٹ کر بروٹس سے پوچھنا چاہا کہ سماریا کا سفیر کہاں ہے کہ اچانک بروٹس نے لباس کے اندر سے خنجر نکالا اور بے دھڑک ہو کر سیزر کے سینے میں گھونپ دیا۔ سیزر ذرا سا لڑکھڑایا، اس کے منہ سے اتنا نکلا، بروٹس تم بھی؟ اس کے ساتھ ہی بروٹس کے دوسرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے خنجر نکال کر دھڑا دھڑ سیزر پر حملے شروع کر دیے۔ سیزر خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بروٹس کے ساتھی اسے پھر بھی خنجر مارتے رہے، یہاں تک کہ سیزر نے دم توڑ دیا۔ پھر بروٹس نے دوسرے ایوان میں جا کر سارے درباریوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اس نے روم کے غدار کو قتل کر دیا ہے۔ کیونکہ زیادہ لوگ اس کے ساتھ تھے اس لیے سیزر کے ہمدرد خاموش رہے اور محل سے نکل گئے۔ کلوپترا اپنے غلام کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ امبر اور ناگ پھنی لپک کر سیزر کی لاش پر پہنچے، مگر وہ تو مر چکا تھا۔ انتنی جب روم پہنچا تو سیزر کی لاش پر چبوترے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سیزر کی لاش پر ایک زبردست تقریر کی اور روم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور سیزر کے قاتلوں کو سزا دلانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ لوگ بروٹس کے حق میں ہو گئے اور کچھ انتنی کے حق میں۔ اصل معاملہ خراب کلوپترا نے کیا تھا۔ لوگ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ مصر کا علاقہ ایک مصری ملکہ کو دے دیا جائے۔ انتنی کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ بڑے، اس نے بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جان بچائی۔ انتنی رات کے پچھلے پہر سکندریہ سے مصر کی طرف نکل گیا۔ کلوپترا اس سے پہلے وہاں سے بھاگ کر مصر کے شہر تھبیس پہنچ چکی تھی۔ انتنی بھی اس کے پیچھے تھبیس پہنچ گیا۔ اس نے سیزر کی موت پر کلوپترا سے غم کا اظہار کیا۔ کلوپترا بڑی ڈری ہوئی تھی۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ بروٹس کے سامی جرنیل اوکتیوین کا تھا، جس نے سیزر کے مرنے کے بعد اقتدار سنبھال لیا تھا۔ وہ شہر تھبیس پر حملہ کر کے کلوپترا کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ اسے کلوپترا سے نفرت تھی۔ اس نے اگرچہ سیزر کو قتل کیا تھا، لیکن وہ ایک محب الوطن رومن تھا اور اپنے ہاتھوں کلوپترا کو ذلیل کرنے کے بعد قتل کرنا چاہتا تھا۔ کلوپترا نے اس خطرے کا اظہار انتنی سے کیا۔ انتنی نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کلوپترا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم میرے دوست کی امانت ہو اور میں تمہاری ہر قیمت پر حفاظت کروں گا۔ لیکن انتنی، اوکتاویین کی طاقت بہت ہے، سارا روم اس کے ساتھ ہے، ہم اکیلے اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مگر ہم لڑیں گے، میری وفادار فوجیں بھی اس کے خلاف لڑیں گی۔ انتنی نے اسی روز تبیس شہر کے دروازے بند کرا دیے اور قلعے کی فصیل پر سپاہیوں کو ہتھیار دے کر چڑھا دیا۔ اس نے روم کی فوج کا مقابلہ کرنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ انتنی کو معلوم تھا کہ وہ روم کے لشکر کا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکے گا، مگر وہ ایک بہادر جرنیل تھا۔ وہ ذلت کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح دیتا تھا۔ اس نے اوکتاویین سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کلوپترا پریشان تھی، لیکن انتنی کو اپنے ساتھ دے کر اور اسے باحوصلہ دے کر وہ بھی اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی تھی۔ جاسوسوں نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ روم کی فوجیں تھبیس شہر کے باہر پہنچنے ہی والی ہیں۔ اس اطلاع کے چوتھے روز روم کا لشکر وہاں پہنچ گیا۔
اس کے سامنے قلعے کا دروازہ بند تھا۔ اقتائے دین نے فوج کو قلعے کے باہر ڈیرے ڈالنے کا حکم دے دیا۔ قلعے کا پوری طرح محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ اگر اس قلعے کی ایک طرف سمندر ہوتا تو شاید انتنی ادھر سے خوراک وغیرہ منگوانے کا بندوبست کر لیتا، مگر اس شہر کے چاروں طرف صحرا تھا اور روم کی فوجوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ شہر کے اندر صرف 6-7 ماہ کی خوراک کا ذخیرہ تھا۔ کلوپترا کو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اقتائے دین کی رومی فوج ایک دم وہاں پہنچ گئی تھی۔ انتنی کا خیال تھا کہ روم کی فوج 2-4 ماہ کے محاصرے کے بعد خود ہی تنگ آ کر چلی جائے گی، مگر یہ ان کا خیال غلط تھا۔ رومی جنرل عہد کر کے آیا تھا کہ وہ سیزر کے دوست انتنی اور غدار کلوپترا کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کاٹے گا اور تھبیس شہر کو آگ لگا دے گا۔ رومی جنرل نے 2-3 بار قلعے پر حملے کر کے اسے توڑنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مصری فوجیوں نے اوپر سے تیروں کی بارش شروع کر دی اور رومی فوجوں پر کھولتا ہوا تیل پھینکا گیا۔ سکندریہ سے ابھی 2 بڑی توپیں وہاں نہیں پہنچی تھی جس سے نکلنے والے بڑے بڑے پتھر قلعے کی دیوار کو توڑ سکتے تھے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا۔ کلوپترا نے انتنی سے کہا، انتنی، معلوم ہوتا ہے کہ تباہی ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ شہر میں کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، لوگ جانوروں کو کھانے لگے ہیں، امیر لوگوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، شہر میں گندم کا ایک بھی گودام باقی نہیں بچا۔ انتنی نے کہا، ایسا ہی ہونا تھا کلوپترا، یا ہم اپنی عزت بچاتے یا گندم کے ذخیرے۔ کیا یہ تم گوارا ہے کہ ہم قلعے کا دروازہ کھول دیں تاکہ دشمن اندر آ کر ہمیں زنجیروں میں جکڑ کر سکندریہ کے بازاروں میں کتوں کی طرح گھمائے؟ کلوپترا نے کہا، ہرگز نہیں، میں جان دے دوں گی مگر دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گی۔ پھر شہر میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہماری موت ہر حالت میں لکھی جا چکی ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم مردوں کی طرح بہادری اور عزت کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مرے۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے تھے، ادھر سکندریہ سے رومی لشکر کو مزید کمک پہنچ گئی تھی۔ وہ بڑی بڑی توپیں بھی پہنچ گئی تھی جن سے پتھر نکل کر گولوں کی طرح قلعے کی دیوار پر پڑتے تھے اور اسے توڑ کر رکھ دیتے تھے۔ ان توپوں نے شام اور ایران کے بڑے بڑے طاقتور قلعوں کی دیواروں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ ان توپوں کے آتے ہی رومی لشکر نے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ بڑے بڑے پتھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ قلعے کی دیوار پر پڑنے لگے۔ ایسے دھماکے شہر والوں نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ تھوڑی دیر کی سنگ باری کے بعد ہی قلعے کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو گئی اور پھر اس میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئی۔ قلعے کے اوپر سپاہیوں میں بگدڑ مچ گئی۔ رومی لشکر نے لوہے کی بڑی بڑی قد آدم ڈھالوں کی اوٹ میں قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ قلعے کے شگافوں پر بڑے گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے سپاہی جی کھول کر لڑ رہے تھے۔ دونوں طرف کے سپاہیوں نے بڑا ڈٹ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، مگر پلہ رومی لشکر کا بھاری رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قلعے کے اندر بھی رومی فوج داخل ہو چکی تھی۔ مصری فوج انتنی کی قیادت میں مردانگی کے جوہر دکھا رہی تھی۔ انتنی خود رومی لشکر کے سپاہیوں سے لڑ رہا تھا، لیکن اتنے بڑے رومی لشکر کا آخر کب تک مقابلہ کیا جاتا؟ مصری فوج کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے ایک سپاہی پیچھے ہٹا، پھر دوسرا ہٹا، اور اس کے بعد جگہ جگہ سے مصری سپاہیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رومی سپاہی بھاگتے ہوئے مصری سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ رومی فوج کا ایک دستہ انتنی کی طرف بڑھنے لگا۔ انتنی لکڑی کے ایک پل کے اوپر اکیلا رومی فوج کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس کا ماتھا اور بازو زخمی ہو گئے تھے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ برابر مقابلہ کر رہا تھا۔ اقتائے دین نے آگے بڑھ کر انتنی کے بازو پر تلوار ماری۔ انتنی نے وار بچا لیا اور اقتائے دین پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں جنرل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایک شیر اور دوسرے شیر سے لڑ رہا ہے۔ تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر شرارے پیدا کر رہی تھی، مگر انتنی بہت زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ وہ رومی جرنیل کا مقابلہ کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے پیچھے سے آ کر اس کی پشت میں تلوار گھونپ دی۔ انتنی لڑکھڑا کر گرا۔ رومی جرنیل نے تلوار کا بھرپور وار مار کر انتنی کو شدید زخمی کر کے زمین پر پھینک دیا۔ انتنی نے رومی جرنیل کی طرف دیکھا اور کہا، کاش مجھ پر پیچھے سے حملہ نہ کیا جاتا، لیکن تلوار اپنا کام کر چکی تھی۔ انتنی دم توڑ رہا تھا۔ رومی جرنیل نے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے کر زمین پر پڑے ہوئے انتنی کے دل میں اتار دیا۔ یہ زخم کاری ثابت ہوا اور انتنی مر گیا۔ انتنی کے موت کے ساتھ ہی مصری فوجیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رومی فوج نے قلعے پر قبضہ کر کے
رومی جھنڈا لہرا دیا۔ مصری فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا، باغی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ عقبہ دین نے حکم دیا کہ شاہی محل میں پہنچ کر کلپترا کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ رومی جرنیل ملکہ مصر کو گرفتار کر کے اسے اسکندریہ اور مصر کے بازاروں میں گھما کر ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود ایک فوجی دستے کے ساتھ اس محل کی طرف بڑھا جہاں کلپترا موجود تھی۔ کلپترا کو انتنی کی موت کی خبر ملی تو اس کی اپنی موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اس کا وقت قریب ہے، مگر وہ رومی جرنیل کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ وہ عزت کی موت مرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب رومی جرنیل فتح کے نشے میں محل کے اندر داخل ہو تو اسے وہاں کلپترا کی لاش ملے۔ اس نے اپنی خاص کنیز شارمیان سے کہا، شارمیان، میرا آخری ہمدرد انتنی بھی مر گیا ہے۔ اب اس دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو مجھے رومی جرنیلوں سے ذلیل ہونے سے بچا سکے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ شارمیان نے روتے ہوئے کہا، عظیم ملکہ، کیا آپ کا یہ آخری فیصلہ ہے؟ ہاں شارمیان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو پسند کرتی ہوں۔ انسان اگر عزت و آبرو کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تو اسے مر جانا چاہیے۔ شارمیان نے کہا، عظیم ملکہ، پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہی مر جاؤں گی۔ نہیں نہیں میری اچھی سہیلی، ایسا نہ سوچنا۔ تم ابھی جوان ہو، ابھی تم نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تمہیں دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے۔ تم میرے ساتھ اپنی زندگی سے ہاتھ کیوں دھوتی ہو؟ عظیم ملکہ، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اگر آپ زندہ ہے تو میں زندہ ہوں، اگر آپ زندہ نہیں تو پھر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ کلپترا نے کہا، شارمیان، ایک بار پھر اپنے فیصلے پر غور کر لو۔ عظیم ملکہ، میرا فیصلہ آپ کے فیصلے کی طرح اٹل ہے۔ کلپترا بولی، تمہاری مرضی۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم شاہی باغ میں رکھے ہوئے سانپوں میں سے سب سے زہریلا سانپ میرے پاس لا سکتی ہو؟ شارمیان نے کہا، عظیم ملکہ، کیا آپ سانپ سے ڈسوا کر مرنا پسند کریں گی؟ ملکہ مصر نے کہا، ہاں شارمیان، میں دریائے نیل کی ملکہ ہوں، میں دریائے نیل کے سب سے زہریلے سانپ سے ڈسوا کر ہی مرنا پسند کروں گی۔ شارمیان بولی، میں کوشش کرتی ہوں ملکہ صاحبہ۔ کلپترا بولی، کوشش نہیں میری عزیز سہیلی، کچھ بھی ہو سانپ کی ٹوکری چھپا کر یہاں لے آؤ۔ ملکہ مصر مسیری پر نامید ہو کر پڑ گئی اور اس کی کنیز شارمیان دریائے نیل کا سب سے زہریلا سانپ لانے کے لیے محل کے شاہی باغ میں چلی گئی۔ محل کے باہر ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مصری فوج کے بچے کچے پہرے دار بھاگ رہے تھے اور رومی جرنیل شاہی محل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شارمیان شاہی باغ میں اس مقام پر آ گئی جہاں بڑے بڑے مرتبانوں میں زہریلے سانپ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے زمین سے ٹوکری اٹھائی، اس میں انجیر کے چوڑے چوڑے پتے توڑ کر بچھائے اور ایک مرتبان میں سے چھڑی کی مدد سے سانپ نکال کر ٹوکری میں چھپایا اور اسے لے کر شاہی محل کی طرف آئی۔ یہ سانپ سیاہ رنگ کا تھا، اگر یہ چھوٹا سا تھا مگر اس کا زہر بڑا ہی خطرناک تھا۔ اس کے کاٹے جانے سے آدمی اسی وقت ہلاک ہو جاتا تھا۔ شارمیان کو سب سے زیادہ خطرہ رومی فوج کا تھا کیونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ کلپترا کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ شارمیان ٹوکری چھپائے محل کے چور دروازے سے ہوتی ہوئی کلپترا کی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ کلپترا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹوکری لی اور اسے لے کر اپنے ریشمی بستر پر آ گئی۔ پیاری شارمیان، تم نے میری ساری زندگی خدمت کی ہے، میں اس کے عوض تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکی۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو یا میں نے تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میرا آخری وقت ہے، میں دیوتاؤں کے پاس جا رہی ہوں جہاں میرے ایک ایک اچھے برے کام کا حساب ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ صاف دل لے کر جاؤں۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی نا شارمیان؟ شارمیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس نے کہا، عظیم ملکہ، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ چھوٹی بہنوں جیسا سلوک کیا ہے۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی دیوتاؤں کے پاس جا رہی ہوں۔ کلپترا نے شارمیان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، شارمیان، میری پیاری بہن، میرے پیچھے اپنی زندگی ضائع نہ کرو، دیوتاؤں کے لیے زندہ رہو، تمہیں تو رومی جرنیل کچھ نہیں کہے گا۔ شارمیان نے کلپترا کا ہاتھ چوم کر کہا، عظیم ملکہ کلپترا، آپ کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ میری زندگی تو آپ کے ساتھ ہی تھی، اگر آپ ہی اس دنیا میں نہیں ہوگی تو میرا زندہ رہنا کس کام کا ہے؟ کلپترا نے چپکے سے ٹوکری میں پڑے ہوئے سانپ کو پکڑ کر
اپنے سینے سے لگا لیا۔ سانپ نے کلوپترا کو سینے پر ڈس دیا۔ کلوپترا کا ہاتھ نیچے گر پڑا۔ سانپ کا زہر اس قدر خطرناک تھا کہ کلوپترا کے جسم میں سے ایک دم طاقت ختم ہو گئی اور وہ بے حس پتھر بن کر رہ گئی۔ کلوپترا کی آنکھیں پتھرا گئی اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ شہرمیان نے اٹھ کر کلوپترا کی پیشانی چومی اور کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی آ رہی ہوں ملکہ عظیم۔ اور اس کے ساتھ ہی شہرمیان نے بھی کلوپترا کی مساری پر رینگتے ہوئے سیاہ سانپ کو اٹھایا اور اسے اپنی گردن میں ڈال لیا۔ سانپ نے شہرمیان کی گردن پر بھی ڈس دیا۔ سانپ کے ڈسنے کے بعد شہرمیان کے جسم میں بھی زہر بڑی تیزی سے داخل ہوا اور وہ بیچاری لڑکھڑا کر کلوپترا کے پلنگ کی پٹی پر گری اور آہستہ آہستہ اس کی گردن لڑک گئی اور وہ بھی کلوپترا کے ساتھ ہی مر گئی۔ ٹھیک اس وقت رومی جرنیل عقدۂ دین اپنے شاہی دستے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کلوپترا کو گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی آگے بڑھے مگر وہاں سوائے کلوپترا کی لاش کے اور کچھ نہیں تھا۔ عقدۂ دین اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ کلوپترا نے مرتے مرتے اسے شکست دے دی تھی اور اس کے ہاتھ آ کر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کلوپترا کی موت کے بعد مصر پر روم کا قبضہ ہو گیا۔ بروٹس کی جماعت نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس سنگ دل جماعت نے تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے سیزر کا قتل کیا، انتنی کو ہلاک کیا اور کلوپترا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کرے۔ بروٹس کے دل میں پھر بھی ایک انسان کا دل چھپا ہوا تھا۔ سیزر کو قتل کرنے کے بعد وہ بے چین رہنے لگا۔ انسان کا ضمیر ایک نہ ایک روز ضرور انصاف کرتا ہے۔ انسان اگر کوئی برا کام کر لے تو اس کا ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا۔ یہی بروٹس کے ساتھ ہوا۔ اس کی جماعت نے حکومت بنا لی تھی۔ بروٹس حکومت میں اونچے سے اونچا عہدہ حاصل کر چکا تھا، مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا کہ تم نے اپنے دوست کے سینے میں خنجر گھونپ کر گناہ کیا ہے، تم نے ایک بے گناہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ بروٹس ایک رات پریشان ہو کر اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ سارا روم سو رہا تھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ اس قسم کی وہ چاندنی رات تھی جب بروٹس نے سیزر کو دھوکے سے بلا کر اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ بروٹس کا دل اسے لان تلان کرنے لگا۔ وہ شہر سے باہر ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ سیزر اس کا دوست تھا۔ سیزر کو کبھی یہ وہم گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک دن بروٹس اس کا جگری دوست بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے دوست کے خنجر کا زخم کھا کر گرا تھا تو اس نے بے بسی اور حیرت سے کہا تھا، بروٹس تم بھی، یعنی یہ کہ تم بھی میرے قاتلوں کے ساتھ مل گئے۔ کم سے کم تم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تمہارا تو یہ حق تھا کہ مجھے میرے دشمنوں سے بچاتے، لیکن اس کی بجائے تم بھی میرے دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ بروٹس کی آنکھوں کے سامنے سیزر کا چہرہ گھومنے لگا اور اس کے آخری الفاظ یاد آنے لگے، بروٹس تم بھی، بروٹس تم بھی۔ بروٹس بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دیوتاؤں، میرے گواہ رہنا، میں ایک گناہ کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ اور اتنا کہہ کر بروٹس نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا، جس طرح اس نے سیزر کے سینے میں گھونپا تھا۔ خنجر سیدھا دل پر جا کر لگا۔ بروٹس لڑکھڑا کر گر گیا اور زمین پر تڑپنے لگا۔ صبح روم کے شاہی دستے نے چبوترے کے پاس آ کر دیکھا تو بروٹس کی لاش پڑی تھی۔ عقدۂ دین بروٹس کا دوست تھا، مگر جو آدمی خود کسی کا دوست نہ ہو اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جو دوسری کے ساتھ زیادتی کرے لوگ اس کے ساتھ بھی زیادتی ضرور کرتے ہیں۔ عقدۂ دین نے بروٹس کی موت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، صرف اس نے اتنا حکم دیا کہ بروٹس کی لاش کو دفن کر دیا جائے۔ ایک ہی ماہ کے اندر روم کی مشہور معروف لوگ مر گئے۔ وہ لوگ مر گئے جن کا نام آج تاریخ میں زندہ ہے۔ لوگ روم کے بادشاہوں کے نام بھول گئے ہیں، لیکن انتنی، کلوپترا، سیزر اور بروٹس آج بھی سب کو یاد ہے۔ ان لوگوں کی موت کے بعد روم کا زوال شروع ہو گیا۔ انتنی اور سیزر کے قتل کے بعد مخالف جماعت کی حکومت نے چن چن کر ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جو سیزر کے حمایتی تھی۔ ان میں امبر اور اس کے دوست ناگفنی کا بھی نام آتا تھا، کیونکہ ان دونوں کو سیزر نے ہی اپنے دربار میں جگہ دی تھی۔ چنانچہ سیزر کے قتل اور کلوپترا کی موت کے بعد رومی فوجیوں نے ناگفنی اور امبر کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسکندریہ کا گورنر ڈیوس کئی روز پہلے ہلاک کر دیا گیا تھا اور اس کی بیوی 2 بچوں کو جنوبی افریقہ میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ عقدۂ دین نے امبر اور ناگفنی کو بھی دوسرے عام لوگوں کی طرح موت کی سزا سنا دی۔
اس کے نزدیک امبر اور ناگفنی کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں تھی کہ وہ سیزر کے حمایت کرنے والوں میں سے تھے۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اقتائے دین ان دونوں کی خفیہ طاقتوں سے بے خبر تھا۔ جیل میں رومی سپاہی ان پر بڑی سختی کرتے تھے۔ انہیں دن میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا تھا۔ کھانے کی تو خیر ان دونوں کو پرواہ نہیں تھی، وہ کھائے بغیر کئی روز تک زندہ رہ سکتے تھے، لیکن رومی سپاہی انہیں کوڑے مارتے ناگفنی زخمی ہو گیا۔ اس نے غضب میں آ کر امبر سے کہا، اگر اب مجھے کوڑے لگائے گے تو میں نے باری باری سب کو ہلاک کر دوں گا۔ اور یہی ہوا۔ رومی سپاہیوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں جنہیں وہ کوڑے لگا رہے ہیں۔ سپاہیوں نے روز کی طرح جیل خانے میں آ کر ان دونوں کو گالیاں دی اور ناگفنی پر کوڑے برسانے لگے۔ ناگفنی جلال میں آ گئے، اس نے زور سے پھنکار ماری اور ایک دم کایا پلٹ کر سیاہ ناگ بن گیا۔ رومی سپاہیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا۔ اس نے آج تک کسی انسان کو سانپ بنتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار آنکھیں ملنے لگا، مگر اس دوران میں سانپ نے آگے جھک کر سپاہی کی گردن پر کاٹ لیا۔ گردن پر اگر سانپ نے کاٹ لیا تو اس کا زہر خون کے ذریعے بڑی جلدی سے دماغ میں پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رومی سپاہی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ادھر سانپ نے اسے کاٹا، ادھر ایک چیخ مار کر وہ گرا اور گرتے ہی اکڑ کر پتھر بن گیا اور مر گیا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر کچھ سپاہی ادھر دوڑے آئے۔ ناگفنی نے پھنکار ماری اور کایا پلٹ کر سیاہ ناگ سے سیاہ ہاتھی بن گیا۔ ہاتھی بن کر وہ زور سے چنگاڑا اور ٹکر مار کر اس نے جیل کی اصلاحیں توڑ ڈالی۔ رومی سپاہی ڈر کر ادھر ادھر دوڑے۔ ہاتھی نے آگے بڑھ کر 2-3 سپاہیوں کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ ایک سپاہی کی ٹانگ پکڑ کر اسے ہوا میں اس زور سے اچھال کر زمین پر پھینکا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہاتھی نے امبر کو اپنے اوپر بٹھا لیا اور اب وہ اسے ساتھ لے کر جیل سے فرار ہو رہا تھا۔ جیل کی ڈیوڑی سے باہر نکلتے ہی سپاہیوں نے ان پر نیزے اور تیروں کی بارش شروع کر دی، مگر وہ انہیں زخمی نہ کر سکے۔ ہاتھی امبر کو لے کر شہر سے باہر ایک باغ میں آ گیا۔ یہاں اس نے دوبارہ انسان کی شکل اختیار کی اور ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ تھک گئے تو ایک کھنڈر کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھے ابھی انہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اقتائے دین خود ایک خونخوار دستے کی قیادت کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر گرفتار کر لیا۔ ناگفنی پھنکار مار کر ہاتھی بننے ہی والا تھا کہ امبر نے اشارے سے منع کر دیا، اس لیے کہ امبر کو یقین تھا کہ خواہ مخواہ کسی بھی جانور کا روپ دھار لے، فوج کے سپاہی اسے شدید زخمی ضرور کر دیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے گرفتار ہو کر قید خانے میں پہنچا جائے۔ امبر کا خیال تھا کہ انہیں دوبارہ قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شاہی دستہ انہیں لے کر محل کے باہر میدان میں آ گیا اور انہیں ستونوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیر برسانے والوں کا دستہ ان کے سامنے قطار بنا کر کھڑا ہو گیا، گویا رومی جرنیل کے حکم سے انہیں تیروں سے چھلنی کیا جانا تھا۔ اب تو ناگفنی گھبرایا، اس نے امبر سے کہا، عزیز دوست امبر، اب تو پانی سر سے گزرنے لگا ہے، تم تو ان تیروں کی بارش میں بھی زندہ رہو گے کیونکہ تم مار نہیں سکتے، لیکن یہ بچھاڑ تیروں کی میرے سینے پر لگی تو میں یقیناً ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ امبر نے سرگوشی میں کہا، تم کہاں جاؤ گے؟ ناگفنی نے سوچ کر کہا، میں سکندیہ کے باہر پرانے احرام کی کھو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا کہہ کر ناگفنی نے آنکھیں بند کی اور زور سے پھنکار ماری۔ دوسرے ہی لمحے وہ سفید عقاب بن کر اڑ گیا۔ سپاہی اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اقتائے دین تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ جادوگر ہے، انہیں فوراً ہلاک کر دو۔ اس حکم کے ساتھ ہی 50 تیر امبر کے سینے میں ایک ساتھ آ کر پھونک گئے۔ امبر پر ان تیروں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ رومی جرنیل اقتائے دین کو یقین تھا کہ امبر مر چکا ہوگا۔ وہ بڑے آرام سے آگے بڑھا اور اس نے کہا، اس غدار کی لاش کو گدوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ کسی سپاہی نے چیخ کر کہا، یہ ابھی زندہ ہے، زندہ ہے۔ رومی جرنیل نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ امبر زندہ تھا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، یعنی وہ معمولی سا زخمی بھی نہیں ہوا تھا، اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا تھا۔ اقتائے دین نے رومی جرنیل نے چیخ کر حکم دیا، اسے ہلاک کر دیا جائے فوراً۔ اب امبر پر تیر برسائے جانے لگے۔ جب کوئی 500 تیر اس کے جسم کے آر پار ہو گئے تو اقتائے دین رومی جرنیل نے قریب آ کر دیکھا کہ امبر اسی طرح مسکرا رہا ہے اور اس کے جسم سے خون کا ایک بھی قطرہ نہیں بہا، حالانکہ تیروں نے اس کے جسم میں 500 سوراخ آر پار کر دیے تھے۔ رومی جرنیل تو سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے قریب جا کر غور سے دیکھا، بالکل پہلے جیسا نظارہ تھا۔
गोया अंबर पर एक भी तीर न बरसाया गया हो। अंबर ने बड़े सुकून से हाथ उठाया, अपने जिस्म से एक एक तीर करके निकालने शुरू कर दिए। रूमी जर्नैल ने अंबर से पूछा, तुम जादूगर हो, मैं तुम्हें आग में जिंदा जला दूंगा। जैसा कि इस जमाने में रूमी जर्नैल और गवर्नर रयाया पर बेहद अजियतनाक सलूक किया करते थे। रूमी जर्नैल उक्तायदीन ने हुक्म दिया, आग का जहन्नम दहकाया जाए। ऐसा ही हुआ, जबरदस्त आग रोशन कर दी गई। इसमें अंबर को फेंक दिया गया, मगर जाहिर है अंबर का कुछ ना बिगड़ा, वो बिल्कुल महफूज रहा। रूमी जर्नैल अब तो बेहद घबरा गया। इसे कुछ यकीन होने लगा कि यह शख्स जादूगर नहीं बल्कि कुछ आसमानी देवता है। इसने अंबर को आग से बाहर निकालकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? अंबर ने कहा, इसका जवाब मैं शहर से बाहर अहराम के पास जाकर दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ तन्हा जाना होगा। हाँ, एक दो सिपाही साथ ले जा सकती हो। रूमी जर्नैल उक्तायदीन अंबर के साथ शहर से बाहर इस अहराम के बाहर आ गया, जहाँ नागफनी इसका इंतजार कर रहा था। अंबर ने नागफनी को इशारा किया कि वो गार के अंदर ही सांप का रूप धार कर बैठा रहे। अंबर रूमी जर्नैल उक्तायदीन को गार के करीब ले आया। चारों रोमी सिपाही इर्द गिर्द गिरा डालकर खड़े हो गए। अंबर ने कहा, उक्तायदीन, मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करने के लिए लाया हूँ, क्योंकि तुमने हजारों बेगुनाह मिस्रियों को कत्ल किया है। अगर तुम जिंदा रहे तो अभी और हजारों बेगुनाहों को कत्ल कर दोगे। रोमी जर्नैल मुस्कुराया और बोला, तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। अंबर ने कहा, अच्छा, मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर ने कमीज रोमेला की दी हुई अंगूठी को चूम कर इसका रुख रूमी जर्नैल की तरफ कर दिया। रूमी जर्नैल के इर्द गिर्द खड़े चारों सिपाही इसके आगे आगे और उन्होंने तलवारें निकालकर अंबर पर हमला कर दिया, मगर ठीक इसी वक्त अंगूठी के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद शुआएं निकलकर चारों सिपाहियों पर पड़ी और वो मोम की तरह पिघलकर ज़मीन पर बह गए। रूमी जर्नैल की आंखें दहशत से फट गईं। इसने ऐसा भयानक मंजर, ऐसी भयानक मौत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अब नागफनी भी सांप की शक्ल में गार से बाहर आ गया। अंबर ने रूमी जर्नैल से पूछा, बोलो अब तुम्हारा क्या इरादा है? रूमी जर्नैल एक बहादुर जर्नैल था। इसने तलवार खींचकर कहा, ख्वाह तुम मुझे भी हलाक कर दो, मगर मैं अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। नागफनी लपक कर इसे डसने ही वाला था कि अंबर ने इसे रोक दिया और रूमी जर्नैल से कहा, उक्तायदीन, तुम्हारा ये दिलेराना जवाब सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, मगर बहादुर इंसान बड़े फयाज और इंसाफ पसंद होते हैं। अगर तुम वादा करो कि एक बहादुर आदमी की तरह तुम भी अपनी रियाया के साथ मोहब्बत और फयाजी के साथ सलूक करोगे और अंधा बेगुनाह लोगों का खून नहीं बहाओगे, तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम वादा करते हो? रूमी जर्नैल ने कहा, मौत के खौफ से नहीं बल्कि अपने दिल की रजामंदी के साथ मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं रियाया के साथ इंसाफ करूंगा और बेगुनाह लोगों के खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। अंबर ने कहा, शुक्रिया उक्तायदीन, मुझे तुम जैसे बहादुर आदमी से यही उम्मीद थी। इसके बाद अंबर और नागफनी ने उक्तायदीन से इजाज़त ली और सिकंदरिया शहर की तरफ आ गए। रूमी जर्नैल ने इन्हें अपने दरबार में कुर्सी पेश की, मगर अंबर ने कबूल करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि दरबार में अब इसका कोई भी हमदर्द और दोस्त नहीं था। उन्होंने इसकी सिर्फ ये पेशकश कबूल की कि वो इन्हें 2 घोड़े और कुछ अशरफियाँ सफ़र के लिए मुहैया कर दें। रूमी जर्नैल ने घोड़े और अशरफियाँ मुहैया कर दी और दोनों दोस्त सिकंदरिया के शहर से रुखसत होकर सहद की तरफ रवाना हो गए। अब इनकी मंजिल दरियाए दजला और फरात की वादी थी, इसलिए कि ये नेक पैगंबरों की सरजमीन बनती जा रही थी। उन्होंने सुन रखा था कि दरियाए ओमान के किनारे यूहाना नाम का एक बुजुर्ग, जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, लोगों को पाकीज़गी और अच्छे काम की हदायत करता है। अंबर इस अजीम बुजुर्ग को देखने की तमन्ना लेकर ओमान की तरफ चल पड़ा। दरियाए उर्दन के किनारे यूहाना नबी से अंबर की मुलाकात सलोमी का 7 पर्दों में छुपा हुआ पुरसरार रक्स और बादशाह से यूहाना नबी का सर काट के लाने की फरमाइश। जब यूहाना का सर काट कर तश में पेश किया गया तो सलोमी पर क्या गुजरी, ये सब कुछ जानने के लिए इस सिलसिले की 13वीं किस्त यानी नीली आंखें आपको सुननी पड़ेगी।
تو پیارے لسنرز، آپ کو قبر کی آواز کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی بھی مجھے ضرورت ہے۔ اس کہانی کی اگلی سلسلے وار قسط جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔